السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اپنے اس اہم مذہبی فریضے کو انجام دہی کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ 30 ماہ کا سوری 1 ماہ کا جو ہے وہ یہ پورا عرصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک فریضے کے طور پہ روزے کو رکھتے ہیں یا روزہ قائم کرتے ہیں۔ عام طور پہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش خاصے مہنگے ہو جاتے ہیں، اور مہنگے ہونے کی وجہ جو ہے وہ ایک تو منافع خوری ہے، اور دوسری وجہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ایک جو اصول ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور ڈیمانڈ جب چیزوں کی بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک جو جو سرمایہ داری کا جو سرمایہ دارانہ معیشت ہے، اس معیشت کے مارکیٹ کا ایک اصول ہے۔ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ اصول چل رہا ہے، کیونکہ یہ معیشت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ اس بات کو نفس کو مارنے کا ایک جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے یا ایک ٹول ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عام طور پہ جو ہے وہ رمضان شریف کے مہینے میں کچھ کھانے پینے کا رجحان کچھ زیادہ ہی بن جاتا ہے، یعنی روایتی طور پہ بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اور ڈاکٹرس یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان میں تو لوگوں کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے، ان کے وزن کم ہونا چاہیے، ان کا شوگر لیول مینٹین ہونا چاہیے، ان کے بلڈ پریشر کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن مطلب عام طور پہ جو ہے لوگ صحت مند زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو روح ہے یعنی اس چیز کو جو رمضان کے مہینے کا اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش کے جو کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کیوں اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اور یہ صرف پاکستان میں ہے یا کہیں اور بھی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سرمائے میں کوئی دل نہیں ہوتا ہے، سرمایہ کا اور سرمایہ دار کا کوئی دل نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا بنیادی جو کام ہے وہ مطلب کوئی انسانیت کی فلاح بہبود یا انسانیت کا جو ہے وہ خیال کرنا یا لوگوں کا خیال کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا کام منافع کمانا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ سرمایہ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ صرف منافع ہی کماتے ہیں، ان کو باقی ساری جو اخلاقیات ہے، جو سارے روایتیں ہیں، جو سارا کلچر ہے، جو سارے جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں ایک انسانیت کا اور ایک جو ایک احساس ہے، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور منافع جو ہے نا ایک اولین ترجیح ہوتی ہے سرمایہ کی۔ اور یہ کوئی پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کا فنامنا ہے، کیونکہ جہاں مطلب سرمایہ انوالو ہو وہاں پرافٹ ضرور انوالو ہوگا، اور پرافٹ کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب وہ ایک بہت ہی زبردست معیشت دان ہیں اور بڑے ایک نظریے کے بانی ہیں کارل مارکس۔ اس نے کہا ہے کہ بھئی اگر سرمایہ داروں کو جو ہے مطلب یہ پتہ لگ جائے کہ جو ان کے گردن میں ڈلنے والی جو رسی ہے
اس میں بہت زیادہ منافع ہے تو وہ رسی بنانا شروع کر دیں گے، بھلے وہ لٹک ہی جائیں اس رسی سے، لیکن یہ ایک ناگزیر ایک ضرورت بن جائے گی ان کی کہ اس رسی کو جو ہے نا وہ تیار کریں، بھلے وہ اپنے پھندوں کے لیے تیار کریں، منافع کا ہونا ضروری ہے اس کے اندر، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیالات بہت واضح ہونا چاہیے، نہ ان کو جو ہے نا مذہب سے جوڑنا چاہیے، نہ ان کو اخلاقیات کے ساتھ چیز کو جوڑنا چاہیے، نہ اس کو سماجی اور ثقافتی قدروں کے ساتھ جوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جو منافع ہے ان تمام قدروں سے بالا اور بہت اوپر ہے، کیونکہ وہ سرمایہ دار کے اور جو تاجر ہے اس کے جیب میں جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہمیں چیز سننے کو ملتی ہے، اور وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سب ہو رہا ہے، اور دیکھیں یورپ میں تو جب کرسمس کا دن ہوتا ہے تو اس دن تو جناب جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ دکانیں کھل جاتی ہیں، شاپنگ مالس میں جو ہے نا چیزیں ڈسپلے ہو جاتی ہیں، اور جناب قیمتیں کم کرتے ہیں ان دنوں کے لیے۔ تو مطلب وہ کوئی مذہبی جذبے سے نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، یا لوگوں کے فلاح کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ کرتے اس لیے ہیں کہ وہ پورا جو اسٹاک کا جب مال ہوتا ہے، مطلب جو پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک اچھا موقع سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو، اور وہ اس کو نکالنے کے لیے پھر وہ انسینٹیو اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، کبھی بھی فریش مال نہیں رکھتے وہ پرانی چیزیں جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں 3 مہینے 4 مہینے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ داری میں مارکیٹنگ کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے، اور چیزیں اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ہوں یا پہننے کی ہوں یا دیکھنے کی ہوں، اتنی تیزی سے جو ہے نا وہ ان میں تبدیلی آتی ہے کہ وہ گزشتہ چند ماہ سے کا بنا ہوا جو آئٹم ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت پرانا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار اس کو یا تاجر اس کو جو ہے نا اپنے گوڈاؤن میں تو ہمیشہ کے لیے نہیں خریدا ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ ایک مذہبی جو ایونٹ ہے جو کرسچنوں کا، تو اس کو بڑے چابک دستی سے، بڑی خوبصورتی سے، بڑا سائنٹیفکلی استعمال کر کے، اور لوگوں پہ احسان بھی کرتے ہیں، ایک امیج بھی جنریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم کتنا دیکھو لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو مال ہے، اپنا جو مال ہے جو کہ نہیں بک رہا ہوتا ہے عام حالات میں، تو اس بیچ کے، اور بڑا جو ہے نا وہ اس سارے معاملے میں ان کو یہ ریاست بھی مطلب ایک کور دیتی ہے، اس کو انتظامیہ بھی کور دیتی ہے، ان کو میڈیا بھی کور دیتی ہے، اور سارے مل جل کر یہ ایک مزاج اور خیال بناتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا عام لوگوں کے لیے امیر طبقہ یا سرمایہ دار سوچتے ہیں۔ انفیکٹ وہ سرمایہ دار طبقہ امیروں کے مطلب غریبوں کے لیے نہیں سوچتے، وہ اپنے لیے سوچتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک فنامنا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ماشاءاللہ ہمارا جو میڈیا ہے جو کہ جو ہے وہ دنیا کا جو عالمی میڈیا ہے، یا جو دنیا میں بہت ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے کمیونیکیشن کا، تو وہ بھی ظاہر ہے انڈسٹری ہی ہے، ان کو بھی تو اشتہار جو ہے کوئی غریب تو نہیں دے گا، ظاہر ہے کموڈیٹی کا اشتہار، چیز کا اشتہار، مصنوعات کا اشتہار کون دیتا ہے؟ یا ظاہر ہے کمپنیاں دیتی ہیں۔ تو وہ سارا جو ایک ملا جلا کھیل ہے، ایک میوزیکل چیئر ہے، گھوم پھر کے بس اپنا ہی فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو ہمیں سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیے، اس کو ہمیں جو ہے نا وہ ایتھکس کے، اخلاقیات کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، قدروں کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑی سیدھی سیدھی بات ہے۔ جب تک یہ نظام ہے، نظام سرمایہ داری نظام ہے بطور معیشت ایک ہے، اور دوسرا کوئی ماڈل بھی اس وقت فی الحال تو نہیں ہے۔ ایک چائنا ایک ماڈل ضرور ہے کسی حد تک، لیکن یہ ہے کہ وہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ایک شعر ہے جس کا مطلب جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ چائنا صرف ہمارے امداد کے لیے، ان کے نظام کی طرف مت جانا۔ تو وہ اس میں جو ہے نا وہ حبیب جالب نے کہا کہ یہ چائنا جو ہے وہ صرف ہمارے لیے اچھا تب ہے جب ہمیں امداد دیتا ہے، ان کے نظام سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، نظام کی طرف مت جائی ہو، وہ ان کا مطلب اس طریقے سے ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں بالکل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
سوشل میڈیا کے اور جو میڈیا چینلز ہیں دنیا بھر کے، وہ کس طرح ان چیزوں کو پروپیگیٹ کر کے ذہنوں میں لوگوں کے ڈالتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ریئلٹی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں بھی احسان مندی سمجھتے ہیں کہ کرسمس کے دن جو ہے نا ہمیں، یا اس ہفتے میں ہمیں اتنا ریلیف ملا ہے اور بڑا شکر گزار رہتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے تھیوری فلسفہ کچھ اور ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی. اگلے کسی ویلاگ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پھر اس وقت اجازت دیجیے گا. تھینک یو، مہربانی، اپنا خیال رکھیے، شکریہ.